بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے میرے دوستو جو میں یہ پڑھنے والا ہوں، یہ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، بچے کے بارے میں۔ بچوں کو بھی کتنا خوف تھا اللہ کا، اور کتنا اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے، اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ انہیں سمجھا کہ اس کے پاس نہ ہے، اس لیے رو رہا تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں، اس لیے رو رہا، ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا، بیٹا تجھے میں اخروٹ بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، ارے بیوقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ کہنے لگا کہ علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ تعالی تیری عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا، حق تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، قرآن کریم کی، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے 4 شعر پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ پس او بے وقوف، جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کچھ آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے، اور آنسوؤں کی لڑی اس کے رخسار پر جاری تھی، اور یہ 2 شعر پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ پاک ذات کی اس کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پوچھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، بیٹا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی چھپٹیاں ہی چولہے میں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی
लकड़ियों की जगह मैं ना रख दिया जाऊं, जहन्नम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह मैं ना रख दिया जाऊं। मैंने कहा, साहबजादे तुम तो बड़ा हकीम मालूम होते हो, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत करो। उसने इस पर 14 शेर पढ़े, जिनका तर्जुमा यह है, मैं गफलत में पड़ा रहा और मौत को हांकने वाला मेरे पीछे मौत को हांके चला आ रहा है। अगर मैं आज ना गया तो कल जरूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम नरम लिबास से आरास्ता किया, हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने और सड़ने के सिवा चारे कार नहीं। वे मंजर गोया इस वक्त मेरे सामने हैं। जब मैं कब्र में बोसीदा पड़ा हुआ हूंगा, मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर होगा और नीचे कब्र का गड़ा होगा, और मेरा हुस्न व जमाल सारा का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मिट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पर न गोश्त रहेगा न खाल रहेगी। मैं देख रहा हूं कि उम्र तो खत्म होती जा रही है और आरजुए की पूरी नहीं हो सकती, और बड़ा तवील सफर है सामने है, बड़ा तवील सफर, बड़ा लंबा सफर सामने है, और तोशा जरा सा भी साथ नहीं। और न मेरे और मैंने खुल्लम खुल्ला गुनाहों के साथ अपने निगहबान और मुहाफिज का मुकाबला किया और बड़ी बड़ी हरकतें की हैं जो अब वापस भी नहीं हो सकती। यानी जो गुनाह कर चुका हूं वे बेकिया नहीं हो सकता, यानी किया है बेकिया नहीं हो सकता। और मैंने लोगों से छिपाने के लिए पर्दे डाले कि मेरे ऐब किसी पर जाहिर ना हो, लेकिन मेरा जितना मख्फी गुनाह है वे कल को उस मालिक के सामने जाहिर होंगे, यानी जो छुपे हुए गुनाह है उस मालिक के सामने जाहिर होंगे, उसकी पेशी में पेश होंगे। इसमें शक नहीं कि मुझे इसका खौफ जरूर था, लेकिन मैं उसके गायते हिल्म पर भरोसा करता रहा, जिसकी वजह से जरूरत होती रही, और इस पर एतमाद करता रहा कि वे बड़ा गफूर है, उसके सिवा कौन माफी दे सकता है। बेशक तमाम तारीफें उसी पाक जात के लिए है। अगर मौत के और मरने के बाद गलने और सड़ने के सिवा कोई दूसरी आफत भी ना होती और मेरे रब की तरफ से जन्नत का वायदा और दोजक की धमकी भी ना होती, तब भी मरने और सड़ने ही में इस बात पर काफी तंबीह मौजूद थी कि लऊ व लऐब से, यानी गुनाहों से एतराज किया जाता। लेकिन क्या करे कि हमारी अकल जायल हो गई, किसी बात से इबरत हासिल नहीं होती। बस अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि काश गुनाहों का बख्शने वाला मेरी मगफिरत कर दे। जब किसी गुलाम से कोई लग्जिश हो जाती है तो आका ही उसको माफ करता है। बेशक मैं बदतरीन बंदा हूं जिसने अपने मौला के अहद में खयानत की। नालायक गुलाम ऐसे ही होते हैं कि इनका कोई कौल करार मोतबर नहीं होता। मेरे आका, जब तेरी आग मेरे बदन को जलाएगी तो मेरा क्या हाल बनेगा, जबकि सख्त से सख्त पत्थर भी उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मौत के वक्त भी तने तन्हा रह जाऊंगा, कब्र में भी अकेला ही जाऊंगा, कब्र से भी अकेला ही उठूंगा, किसी जगह भी कोई मेरा मुईन व मददगार ना होगा। बस ए वे पाक जात जो खुद अकेली है, वादहुल अशरीक है, ऐसे शख्स पर रहम कर जो बिल्कुल तन्हे तन्हा रह गया। बहलूल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसके इस असआर सुनकर मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं गश खाकर गिर गया, बड़ी गश खाकर गिर गया।
بڑی دیر میں جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے تو اس کو نہیں جانتا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولادوں میں ہے۔ میں نے کہا مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے۔ واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے منتفع فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اچانک کی موت سے، اچانک کے حادثوں سے اللہ تعالی ہماری بھی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرماوے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرماوے۔ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان اعمال کی اللہ تعالی حفاظت فرماوے۔ جو بھی مسلمان بھائی جہاں بھی پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار اللہ تعالی عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔